یہ کہانی ایک جنگل کی ہے جہاں چڑا اور چڑی رہتے تھے اپنے گھونسلے میں۔ چڑیا کے بچے بھی تھے اس کے گھونسلے میں۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ اچانک چڑیا کی نظر ایک سانپ پر پڑتی ہے جو نیچے کوبرا بیٹھا تھا اس پر پڑتی ہے۔ وہ کوبرا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چڑیا کو یقین تھا کہ جیسے وہ یہاں سے اٹھے گی تو یہ کوبرا اس کے بچوں پر حملہ کر دے گا۔ چڑیا اب یہ سوچنے میں بیٹھی تھی کہ کس طرح وہ چڑیا کو بلائے مدد کے لیے کہ اچانک سے وہ کس طرح یہ کوبرے کو اس جگہ سے ہٹائے، لیکن کوبرا جو مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے وہاں پہ چڑا آ جاتا ہے اور چڑا اور چڑیا دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، اب یہ نہ یہ اس کے بچوں کو مار ڈالے۔ تو چڑا چڑی کو کہتا ہے کہ ہم تو اس کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اگر اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مدد کے لیے دوسروں کو بھی بلائیں، دوسرے پرندوں کو بھی بلائیں۔ لیکن چڑیا اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ چڑیا کہتی تھی کہ میں جانتی ہوں دوسرے پرندے نہیں آئیں گی، لیکن ان کی بات سن کر آخرکار چڑیا چلی گئی دوسرے پرندوں کے بلانے کے لیے۔ پہلے تو کوئی پرندہ نہیں آ رہا تھا، پھر اچانک سے سارے پرندے اکٹھے ہو گئے اور چڑیا نے سب پرندوں کو یہ بتایا کہ اب میری مدد کرو، میری گھونسلے کے نیچے ایک کوبرا بیٹھا ہے اور جیسے میں وہاں سے میرے بچوں کو بچاؤ۔ میں نے اپنی جگہ پہ چڑے کو چھوڑا ہی ہوں لیکن یہ کچھ دیر تک ہی ٹکے گا۔ تو وہاں پر ایک بیٹی فاختہ تھی جو کہتی ہے کہ میرا دوست ایک ہاتھی ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ ہاتھی پھر ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے، چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ہاتھی چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کوبرے کو بھگانے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ ہاتھی وہاں پہ پہنچتا ہے وہ کوبرا بیٹھا ہوتا ہے اور ہاتھی کو دیکھ کر ہی ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ہاتھی کوبرے کو کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں کچل ڈالوں گا۔ تو کوبرا تو پہلے تو اس کی بات نہیں مانتا، ہاتھی اسے یہ بتاتا ہے کہ میں مار دوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، کوبرا وہاں سے چلا جاتا ہے۔